اللہ رب العزت کا احسان کرم یہ ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جشن میلاد کے جلسے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور دور کے اعتبار سے امام الزمان حضرت مولانا صدیق دیندار چند بشر صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جڑ کر جماعت آخرین میں دیندار کے نام سے اور خود اپنے آپ کو دینداری پر اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کا جو موضوع ہے خاص طور پہ ولادت و سعادت جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ایسا موضوع، ایک ایسی ٹاپک جس کو دنیا کے ہر خطے میں، ہر قوم، ہر زبانوں میں منانا چاہیے۔ روزے ازل سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء کا سلسلہ چلا آدم علیہ السلام سے، تو آپ کی قوم آپ کے لاجب دین سے پلٹ گئی، آپ کی باتوں کو جھٹلا کے صرف تہذیبی اعتبار پر ان کا نام باقی رہا۔ نبیوں کے جو ہے نا، یہاں تک کہ یہودی ایسی قوم ہے کہ بہت سارے نبیوں کو شہید کیے، ان کے جو ہے نا بتائی باتوں کے خلاف گئے اور اتنے ساری تکالیف دینے کے بعد بھی جو ہے وہ نبی اور وہ نبیوں کے جو ہے نا دلوں کی خواہش یہ تھی کہ اے اللہ ہم پہ اتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ دنیا کے لیے امن قائم کرنے والے کون ہوں گے؟ جب ہم کامیاب نہیں ہو رہے، ہم ہار جا رہے، تو انہیں بشارتیں دی جاتی تھی، پیشن گوئیاں کی جاتی تھی کہ وہ آخری نبی آئیں گے۔ جب اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کو تعمیر کرے تو دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں تھک گیا، اب وہ نبی کو بھیج دے جس کا تم نے مجھے بشارت دی۔ تو انبیاء جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے تیار تھے، ان کی ایک تمنا تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیا کے دیگر انبیاء کے جو ہے نا پیدائش کا دن بھی منایا جاتا ہے، جیسا کہ ہندوستان کی سرزمین میں کرشن جنماشٹمی، بابا گرو نانک جی کی پیدائش کا دن اور جو ہے نا رام نومی، تو اوتاروں کے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پیدائشی دن منایا جاتا ہے۔ تو پیدائشی دن نبیوں کے منائے جا رہے تھے، تو یہ جو نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا پیدائش کا دن کس انداز سے منانا چاہیے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، گھر میں اگر بچہ روتا ہے تو اس بچے کی خواہش پوری کرنے کے لیے ماں ہو یا باپ ہو، اس کو کچھ سائیکل چاہیے، بیٹ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تو جب اس کو دلا دیتے ہیں تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بچے کی یا بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو جس دن شادی ہوتی ہے تو جیسے ہی رشتہ ہوتا ہے تو ان کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ جب نکاح کا دن ہوتا ہے تو سارے گلے مل کر ایک دوسرے کو خوشی دیتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے گھر بنانے کی تمنا رکھتا ہے، اگر اس کا وہ جو مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس دن جو ہے نا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے سے گلے مل کے، کسی بچے کو جو ہے نا باہر جانے کی خواہش ہوتی ہے، نوکری ملنے کی تمنا ہوتی ہے، جیسے ہی وہ نوکری والا ہو جاتا ہے یا اس کو جانا، جس ملک کو جانا ہے اس ملک کو جانے کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے گھر والے سب خوشیاں مناتے ہیں۔ دنیا کے لوگ دنیاوی مقصد کے لیے خوشیاں منانے کے لیے تیار ہیں، تو اے مسلمانوں، جس نام پر تم کلمہ پڑھ رہے ہو، جس نام پہ تم جو ہے نا اذان سن رہے ہو، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آپ پہ جو قرآن کریم نزول ہوا، آپ کے آنے سے آپ کو عیدیں ملی، آپ کے آنے سے جو ہے نا آپ نے سنت کا طریقہ سیکھا، آپ کو بتایا گیا کہ کیا فرض ہے، کیا جو ہے نا سنت ہے، یہ تمام چیزیں بتانے والے نبی کا جو ہے نا پیدائش کا دن کتنا اعلیٰ
صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ دیکھیے، وہاں سے لیتے ہوئے بزرگان دین اولیاء اللہ آج بھی جب کبھی بھی سرکار کے نام پہ یا سرکار کی بتائی ہوئی باتوں پہ، سنتوں پہ، فرض اور جو بھی چیزیں اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو فوری مسلمان آگ بولا ہو جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں۔ تو یہودیوں کے ربی جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو روحانی طور پہ ٹکر نہیں دے سکتے، ہمارے سچے پکے دشمن مسلمان ہیں، کیونکہ 2000 سال پہلے تورات میں یہ بتایا گیا کہ زمین پر سلام آیا، مسلم آیا، مسلمین آنے والے ہیں، اور 784 میں کھلے الفاظ میں یوں لکھا گیا کہ جو ہے مکہ شہر، اس شہر کے تعلق سے یوں بتایا گیا کہ کتنا عظیم الشہر، کتنا عظیم الشان وہ شہر ہے جہاں ہمارے رہنے کا گھر ہے، وہاں کے لوگ ہمیشہ عبادتوں میں رہتے ہیں اور اس کی عبادت کے لیے انتظار کرتے ہیں، پلیگریج حج کے لیے۔ اور یوں بتایا گیا سام 72 کے اندر کہ میں آپ کو ایک بات یوں کرتا چلوں کہ یہودیوں کی جو کتاب کی جمگھٹ ہے جس کو تھنف کہا جاتا ہے، تھنف کے اندر 3 حصے ہیں، ایک تورات، ایک کیٹوبیم، ایک نیویا، ان تمام کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ ڈیوٹرونومی، جینیسس، جان، میتھیو، عیسیہ، ایسے کئی جو ہے نا اوتار جو گزرے ہوئے ہیں جن کو وہ لوگ نبی مانتے ہیں، بادشاہت جو تھی ان کی کتابوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں۔ کیسا کہا گیا؟ کیدار کے ماننے والوں، اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام کیدار تھا، آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے تورات میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ کیدار کے ماننے والوں، سیلا پہاڑ کے اوپر رہنے والوں، خوشی کا جشن مناؤ، تمہیں ایک نبی آنے والا ہے جو دنیا کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر جائے۔ دنیا میں جو ہے جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، زمین کو جو ہے نا روشنی سے کور کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور سولمان چیپٹر 15 اور ورس 6 میں یوں بتایا گیا کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حق منتقم یقلو محمد دہروز ظہر نبوت ارشد السلام، ہیبرو زبان میں بتایا گیا۔ اس زبان کی جو ہے نا آج بھی وہ کتاب موجود ہے، سولومن، بک آف سولومن، جس کے اندر یہ بات کھلے طور سے بتایا گیا کہ محمد ایم لگایا گیا۔ وہاں پر جو ہے جس طرح اللہ کو ہیبرو میں الوہیم کہا گیا، الوہا کے معنی اللہ، تو اس کے ساتھ میں ایم کے معنی ریسپیکٹ، اللہ رب العزت جیسا کہا جاتا ہے، تو اسی طرح محمد کے ساتھ تورات کے اندر ایم لگایا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ریسپیکٹ دیا گیا، نام کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر یہودیوں نے اس کو کیا کہا؟ لو آل ٹوگیدر، سب مل کے رہنا، بلکہ جو ہے نام کا ٹرانسلیٹ کر دی۔ کبھی بھی نام کا ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا مگر صفت کا ٹرانسلیٹ ہو سکتا۔ تو وہ جو تورات کی جو دلائل تھی اس کے ماتحت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی تورات میں ہیں۔ اور سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے، فرما دیجئے اللہ کے فضل سے جو رحمت ملی اس پر خوشیاں مناؤ، وہ تمہاری دنیاوی کمائی سے بھی بہتر ہے۔ دنیاوی کمائی کے بعد انسان خوش ہوتا ہے، مگر اس سے زیادہ خوشی منانے کی جو بات اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے جو رحمت بھیجی گئی۔ تو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی رحمت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے جو رحمت بھیجی گئی ہے۔ تو اس رحمت کا جشن منانا تو قرآن سے ثابت ہے، احادیث میں جو ہے یوں آیا کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد محمد ابن اسحاق رضی اللہ عنہ جب حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ولادت کا دن ہے اور جو ہے نا قرآن کریم نزول ہوا اس دن جو غار حرا میں جو سورت پہلی نازل ہوئی اسراء بسم ربیک الذی اس کا دن جو ہے نا پیر کا دن ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن پیدائش کا دن بھی پیر ہے. تو حدیث سے ثابت ہوا. حدیث دلائل نبوت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو ہے پیر کا دن 12 ربیع الاول کا اور 571 ہجری 571 عیسائی جو ہجری کیلنڈر ہے اس کے حساب سے اپریل کا بھی مہینہ ہے اور 22 سے 23 کا دن آ رہا. تو یہاں پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن کا جو معاملہ ہے جس دن آپ پیدا ہوئے اس سے قبل سرزمین عرب میں جو نام آپ کا رکھا گیا وہ نام کسی کا نہیں تھا. محمد جو نام رکھا گیا آپ کے آنے سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا نام اس کا جو ٹرانسلیشن گرامیٹیکلی عربک میں یہ ہوتا ہے کہ مسلسل تعریف کی جانے والی مسلسل تعریف کیا جانے والا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے روز قیامت تک رہنے والا ہے, اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. جس دن آپ ولادت ہوئے اس دن کا واقعہ یہ ہے کہ اس ماہ کے تعلق سے عام الفیل کہا گیا. ایک واقعے کے ساتھ ایک واقعے کو عرب کے سرزمین میں یاد رکھا جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلامک کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوتا ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کیلنڈر کا جو کلیکشن ہو رہا تھا تو آپ نے جو ہے پیدائش کے دن کو اور بعض صحابہ نے جو ہے پیدائش کے دن پہ ترجیح دی, بعض صحابہ نے آپ کے وصال کے دن پہ ترجیح دی, بعض صحابہ نے جو ہے نا معراج کے واقعات سے آپ ہجری کا کیلنڈر شروع کرنے کی جو ہے نا صلاح دی. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی تاریخ بدلنے والا جو واقعہ تھا وہ ہجرت مکے کی سخت مخالفت کے بعد جب مدینہ تشریف لے کے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ جو ہے ساری دنیا کے لیے معلوم ہوا اور آپ کے صحابہ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے تمام ملکوں تک پہنچے. جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہی آیت یہودیوں کے نبیوں کی نزول ہوتی تو وہ جشن مناتے تھے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ آیت ہمیں نہیں ملی اور یہودیوں کے پاس جو ایمان کا جو معاملہ ہے فیتھ ریلیجیسلی وہ جو کانسیپٹ ہے جس اللہ کی عبادت مسلمان کرتے ہیں اسی اللہ کی عبادت یہودی کرتے ہیں. اگر یہودیوں کے لیے ان کی ایک دن میں 3 بار جو عبادت ہوتی ہے, مسلمانوں کے پاس 5 مرتبہ فرض نماز ہے, یہودیوں کی 3 بار عبادت ہے. اگر انہیں عبادت کے لیے جگہ نہیں ملی تو مسلمانوں کی عبادت کا بھی عبادت کر سکتے کیونکہ انہی کے اللہ کو جو نا مسلمان مانتے ہیں. داڑھی رکھنا ان کے بھی پاس جو ہے وہ فضیلت والی بات ہے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیبرو زبان کے اندر اللہ کو ایک مان کر عیسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو جو اپنا نبی ماننے والے یہودی ان کا بھی جو کلمہ ہے ہیبرو زبان کے اندر شمع ملخوت بناخوی انحوت ادونیم بول کے لکھا ہوا ہیبرو زبان کے اندر. تو اسرائیل یعنی کہ ہم اسرائیل علیہ السلام کو لارڈ مانتے ہیں, ان کو گریٹ مانتے ہیں اور اللہ دنیا کا ایک ہی واحد اللہ رب ہے جس کو کوئی نہیں بنا سکتا. تو عربی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہیں صرف جو ہے توحید سے محمد رسول اللہ کی غلامی میں لانے کی ضرورت ہے. اور نیک اور پاک جو یہودی ہوتے ہیں جس طرح کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے اور فوری جو ہے نا ایمان قبول کی
کے اندر ایسے ایسے حالات بدلے جو کسرا کے محل میں ہزاروں سال سے جو آگ جلتی تھی وہ آگ بجھ گئی. مکہ کے اندر ایک ایسا نور اور ایسا روشنی پیدا ہوئی کہ مکہ کے لوگ بیٹھے بیٹھے ملک شام کی ندیوں کی نظارے دیکھ رہے تھے. اتنا نور بھر گیا تھا. کسرا کا محل جو ہے 2 حصوں میں بڑھ گیا. اس کے 14 پلر ٹوٹ گئے. کہیں بت اور گر کے ٹوٹ گئے. کہیں بادشاہوں کے جو ہے جھولے ٹوٹ کے گر گئے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا، شق القمر کا واقعہ ہوا، اسی واقعے کے وقت جو ہے ہندوستان کی سرزمین سے، کیرلا سے، پیرومال چمر نامی راجا، جن کو تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاج الدین کا لقب دیا، جن کی مزار اقدس سلالہ یمن میں ہے. آپ ہندوستان میں جو ہے بے چین اور ہوتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہو رہا ہے. اور نجومی جو ہے وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جو دنیا جس نبی کا انتظار کر رہی تھی وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. تو ایک ہندو راجا جو ہے اپنے سلطنت کے وزیروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس مال ہے، جو آپ دل سے خوشی سے مجھے دینا چاہتے ہیں وہ مجھے دے دیجیے، میں دوبارہ آپ سے مل نہ سکوں، کیونکہ مجھے عظیم الشان ہستی سے ملنے جانا ہے. تو انہیں جو ہے اس وقت ان کے رشتہ دار سونا چاندی جو اس زمانے کے ہیرے جواہرات تھے اور وہ لے کر کشتیوں سے نکلے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے تو اس وقت کی ایسی تنگی اور فاقہ کا دور تھا کہ جب وہ بیت المال تقسیم کیا گیا تو کہیں مصیبتیں لوگوں کی دور ہوئی. یہ عظیم الشان قربانی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی نبوت کی جو ہے اعلان کے بعد. اور دوبارہ آپ پلٹ کر نہیں آئے. پتھروں میں جو ہے ملیالم زبان میں لکھ کر بھیج دیے کہ جو ہے میں آپ کے ملک میں آؤں یا نہ آؤں. یہ لوگ اس طرح کے عربی بات کرنے والے تاجر تھے، ان کے پاس ایک ایسا ایمان بھی ہے جو تمہیں جنت کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اس پہ عمل کرو. ان کا کلمہ یہ ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر کے لیے مدد کرو اور ان کے ساتھ ہو سکے تو ان کے ایمان کو سیکھو. یہ شان تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے خوش ہو کر، آپ کی نبوت سے خوش ہو کر صحابہ کرام نے آپ کے یہ چیزوں کی قربانیاں دی. اس وقت کا واقعہ تھا کہ آپ جب تشریف لائے تو دائی جا کر آپ کو غسل دینے جاتی ہیں تو آپ پہلے سے ہی غسل ناف کٹی ہوئی ہے، مقتول ہیں. آپ کو جو ہے خوشبو دیا گیا. لوگ خوشبو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ جو عورتیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو خوشبو کے ساتھ سرما لگا ہوا ہے. حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا، آپ جو ہے جب آپ دنیا میں آنے سے پہلے کوئی چیز کی تکلیف برداشت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آنے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہیں. اور ایسا واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور آپ کے پیدا ہونے کے 6 سال کی عمر میں آپ کے سر سے ماں کا سایہ چلے جا رہا ہے. اور اس وقت بھی ماں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ جو ہے میرے بیٹے تاریخ مجھے یاد کرے، تم مایوس مت ہونا. تو جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت ام ہانی جو آپ کو لے کر آتی ہیں ان کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بعد ماں ہے. عبد المطلب آپ کے دادا جیسے ہی آپ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس بچے کا خیال کرو. اور 2 سال کے بعد پھر جو ہے آپ کے سر سے سایہ چلے جاتا ہے. اور آپ کی پرورش جو ہے آپ کے چچا ابو طالب کرتے ہیں. آپ کی ولادت کے وقت
آپ کے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو چچا ہونے کے بدلے انہوں نے جو ہے خوشی کا جشن مناتے ہوئے انگلی سے اٹھا کے کہہ دیا کہ تم کہاں سے آتا، میرے بھائی تو نہیں ہے مگر ان کا بیٹا دنیا میں آیا۔ مگر جب نبوت کا اعلان ہوا تو سختی سے مخالف میں آئے، ان کی بیوی بھی مخالف میں آئی۔ جب مخالف میں آئی اور ابو لہب کا جب دنیا سے رخصت ہوا تو ایک صحابی رسول بشارت دیتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ جو ہے پوچھتے ہیں کہ اے لہب تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ٹکر لی تھی، تو نے ایسے ایسے گستاخیاں کی تھی، کیا حال ہے، فوت ہونے کے بعد کیا حال ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ ہر دن وہی مشکلیں، وہی جو ہے نا جہنم کی آگ سے جلایا جا رہا ہے سوائے پیر کے دن سے۔ جس انگلی سے میں نے اس غلام کو آزاد کیا، لوٹے کو آزاد کیا، اس انگلی میں بھی درد نہیں ہوتا پیر کے دن۔ تو حضرات ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے دنیا کا، میں نے وہ جو ربی جو یہودیوں کے کہہ رہے تھے جب تک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ان کے جو ہے ان کے لیے جان اور مال کی قربانی دے کر اپنے آپ کو شہید کرنے کے بھی جذبے رکھتے ہیں، تب تک ہم مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اس کے کمپٹیشن میں اس کے برخلاف عیسائی اور یہودی مل کے کیا سازش رچے؟ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یعنی کہ محبت کو مسلمان کے دل سے نکالنا۔ صحابہ کے پاس جشن ولادت کا موقع کیا تھا؟ میدانوں میں، سماخانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے۔ جنگ و جدال میں، بادشاہوں کی محفل میں تنے تنہا نہتے صحابہ ایک یا دو اپنی جو ہو سکتے ہیں وہ صلاحیتوں سے جو ہے سرکار کا پیغام پہنچانے کے لیے ہر ملک کے جو ہے نا بادشاہوں کی محفل میں پہنچتے تھے۔ تو اس لیے میلاد کے جشن، میلاد کے جلسے، میلاد کے جلوس نہیں بنائے۔ آتے آتے جو ہے جیسا جیسا اسلامی حکومتیں قائم ہوئی، جو لوگ اسلام کو اپناتے رہے تو اسی وقت جو ہے یہ محفلیں سجنا شروع ہوئی۔ سنہ ہجری 6 سے جشن میلاد کے جلسے شروع ہوئے۔ آتے آتے 19ویں صدی میں ایک ایسا بھی واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کو تنگی نظری سے دیکھنے کے لیے مسلمانوں کے جان لیوا حملے کرنے کی کوششیں کی گئی، تو سب مل کے کہتے ہیں کہ عید میلاد کا جشن جو ہے ہم روڈوں پہ، سڑکوں پہ منائیں، جس کی بدولت ہندو جو ہے کام ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو۔ آج جو ہے ماحول کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعات کو، آپ کے آنے کے واقعات کو کس طرح سے صحابہ نے اپنی زندگی کو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد اپنی جو ہے زندگی کو کس انداز سے قربانی دی ہے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ مرد و مرد، خواتین حضرات بھی، حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا ایک اسلامی پہلی واریر جنگجو، جنہوں نے جو ہے جنگ احد کے اندر جب مجاہدین بیت المال کے لیے پہاڑ کے علاقے سے اپنے طے کیے ہوئے جگہوں کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اس وقت نہتے تین جو شخص جو تھے وہاں میں، تین جو لوگ تھے، اس میں سے ایک نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ کے بیٹے تھے، آپ کے شوہر تھے۔ اس جنگ کے اندر آپ 13 زخمی ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ایمان میں نہیں آئے، دیکھتے دیکھتے رہ گئے، دنگ رہ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں، حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جس طرف بھی دیکھ رہے ہیں نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور جب اپنا بیٹا جو ہے زخمی ہو کے پڑ جاتا ہے، بیٹے اگر تجھے تیرے زخمی حالت سے دیکھ کے مایوس نہیں ہوگی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، اٹھ لڑ، یہ جذبہ تھا مسلمان۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا عاشقین، اس میں سے ایک صحابی کا نام میں لینا چاہوں گا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کے والد ابو عامر جو عیسائی تھے۔ نکاح کی پہلی رات ہے اور جو ہے اعلان ہو رہا ہے گولی بار، جہاد،
حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسل کی حالت میں ہیں، جیسے ہی اعلان ہوتا ہے فوری جو ہے لباس پہن کر نکل جاتے ہیں اور جنگ کے واقعات کے وقت شہادت پا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام آگے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو لڑتے ہوئے دیکھا مگر ان کا جسم مبارک نہیں مل رہا ہے۔ تو سرکار تھوڑی دیر نیچی نظر کر کے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں فلانی جگہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک ہے، اور صحابہ جا کر دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جوش و خروش سے آواز دیتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ یہاں پر پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسل میں ہیں، ابھی ان کے چہرے سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک فوج آئی تھی، انہیں غسل دیتے ہوئے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنگ میں شہید ہوتے ہیں انہیں غسل نہیں دیا جاتا، مگر ان کی حالت غسل میں آئے تھے جنگ کے لیے، اور آپ کو یہ لقب دیا گیا کہ غسل الملائکہ، غسل الملائکہ۔ تو آپ کا جو یہ واقعہ ہے کتنا ہمیں جو ہے نا ایمان پہ مضبوط کرنے کا جو ہے نا ایک سبب بنتا ہے۔ یہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے آنے سے دنیا کے اندر ہمیں جو ایمان ملا ہے، آج ہم جو ایمان پہ ٹکے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کی دین ہے، آپ کی برکت ہے۔ ایک چھوٹے سے پست خط کے صحابی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پست خط کے تھے، خاندان قبیلہ معلوم نہیں تھا۔ آپ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے درس قرآن سنتے پھر کہیں نہ کہیں چلے جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جلیبیب کم فارورڈ، آؤ سامنے آؤ، کیوں اس طرح اکیلے رہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے نکاح کیا؟ فرماتے ہیں کہ نہیں۔ تو فوری جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر جا کر نکاح کی بات کرتے ہیں۔ تو والد آتے ہیں، والد کہتے ہیں کہ ہم نہیں، جلیبیب سے ہے، رشتہ پھیری ہے، گھر والے سے پوچھا۔ تو جو لڑکی کی ماں ہے وہ بھی چھٹلا دیتی ہے، نہیں ٹال دیتی ہے، بات نکال دیتی ہے۔ اس کے بعد پردے کے پیچھے وہ جو عورت تھی وہ سنتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ ابو امی سرکار سے آیا ہوا ٹکڑا ٹکڑا ایسا نہیں ہو سکتا، میں راضی ہوں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ پس تک کے ٹھوٹ پھٹے ہوئے، آپ کی آنکھ بڑی بڑی، گھنگرو بال، سولا رنگ تھا، تو لوگ جو ہے ان سے دور رہتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد یہ ایسی حالات تھی جس کے جو دوسروں کے لقمے کے لیے انتظار کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا تو بڑے بڑے صحابی ان کے گھر کی دعوت مہمان بن کے جاتے۔ اور جنگ میں جو ہے ایک واقعہ یوں ہوا کہ جب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ شہید فرمائے، آپ کے آس پاس 7 لاشیں گری ہوئی تھی۔ جب جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھ کے فرماتے ہیں میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے۔ حضرت جلیبیب سے محبت، کیونکہ ان کا کوئی رشتہ دار خاندان قبیلہ نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیبیب کو اپنا کیا فرما رہے ہیں، میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے۔ تب جا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر جلیبیب ہمارے داماد بنتے تو ہمارا بھی رشتہ سرکار سے مل جاتا تھا۔ تو لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے متاثر ہوتے گئے۔ آپ کے آنے سے ہی جو ہے دنیا کے اندر ایک نور چمکا۔ عیسائیوں کی جو سلطنت، عیسائی اور یہودی ایک طرف سے دشمن، اور عیسائی اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ دشمنی، اور مکہ کے مشرکین اور یہودیوں سے جنگ، اور اسی کے ساتھ ساتھ فارسی، ایران، یہ لوگ لوگوں سے آپسی جنگ و جدال۔ ایسے وقت میں ہرکلیس نام کا ایک بادشاہ جو عیسائی ہوتا ہے، اس کی سلطنت جو ہے قیصر اور کسریٰ کی جو لڑائیوں میں جو ہے ایران کے اس وقت کے فارس کے
خون کو کوئی واپس نہیں لائے گا. تو اللہ جو قرآن میں جو ہے عیسائیوں سے بھی محبت کر رہا ہے. تو عیسائیوں کی ہمت افزائی کے لیے یہ جو ہے نا آیت ان کی جب قریب گئی تو کہیں راجا نے جو کہیں عیسائی پاسٹر تھے وہ ایمان لائے. کسطن دنیا کانسٹانٹی نوبل جو عیسائیوں کا مرکز تھا، جو آج ترکی میں ہے، ترکی کا شہر ہے، وہ شہر کے عیسائی اس وقت کس گہرائی میں بیٹھے تھے؟ سوئی کے خطرے میں کتنے فرشتے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام خمیر کی روٹی کھائے یا نہ ایسی گنگیاں کھائے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پھر شادی کرے کیا نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی گفتگو میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے وقت میں دین اسلام کا پیغام جب لے کے وہاں پہ گئے، حضرت محمد سلطان جو تھے وہ نوجوان جو اپنی فوج کو لے کر جب اسلامی نوبل کے پاس گئے تو وہاں پر جو ہے انقلاب آیا. 1000 سال سے کوئی وہ جو ہے نا کانسٹانٹی نوبل کو توڑ نہیں سکتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ جو کسطن دنیا کو پتہ کرے گا تو جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. تو وہ کسطن دنیا کا قلعہ کس طرح کا تھا؟ 40 فیٹ والی 3 دیواریں اور دیواروں کے اوپر کھولتا ہوا تیل، اور وہ جو ہے نا دیواریں سمندر سے لگی ہوئی سٹیک 200 میٹر کے اندر جو ہے پانی کے اندر جالیں بچھائی گئی، کانٹے، کشتیاں بھی نہیں جا سکتی، کشتیوں کو بھی 200 میٹر دور روکنا پڑتا، اور آسمان سے تیروں کی بھرچار. محمد سلطان فاتح رحمت اللہ علیہ جو ہے عہد کرتے ہیں، اور جب جو ہے نا کانسٹانٹی نوبل کے پاس جاتے ہیں تو ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ 3 دن تک فوج اپنی جگہ رک جاتی ہے. دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں شکست مل رہی ہے، ہمیں جو ہے نا فتح نہیں مل رہی ہے، ہمیں فتح دیجیے. تو آپ و بشارت میں جو ہے نا ہمت افزائی ہوتی ہے. پھر جو ہے 2 دن میں ایسی چربی پگھلا کر ایک راستہ بناتے ہیں 1.5 کلومیٹر کا. کشتیوں کو پانی میں نہیں پہاڑوں پہ چلایا جاتا ہے. اور جس شخص نے کانسٹانٹی نوبل کا جو جھنڈا کھینچ لیا اس کا نام بھی حسین جو سپاہی تھا. 200 سپاہی جو ہے وہ جھنڈا توڑنے کے وقت شہید ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اوپر سے تیل گر رہا تھا. تو گرنے کے وقت ان سپاہیوں کی آواز تھی کہ یا رسول اللہ. تو مدد کے نعرے لگ رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت جو ہے آج بھی کام کر رہی ہے. آسٹریلیا کے اندر 45 سال تک چرچ کا جو پادری بن کے رہا ڈیوڈ گولڈ نامی شخص، جس نے جو ہے ایک دن مغرب کے وقت ایک کیفے میں چائے پی رہا تھا، اذان کی آواز سنی آئی تو مسجد کے میلبورن کے اندر مسجد کو گیا. مسجد میں جانے کے بعد نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کی تو عربی نہیں آ رہی تھی، تو انگلش کی قرآن ٹرانسلیشن لینے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے پڑھا. پڑھنے کے بعد تحریر کیا. 45 سالہ جو ہے ایک شخص ایک مذہب کے کٹرتا پہ اپنی زندگی، آرتھوڈکس مسلم، آرتھوڈکس کرسچن ہے، جیسا کٹر سنی کہا جاتا ہے ویسا کٹر عیسائی ہے. اس نے تحریر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا زندگی کیا ہے، آپ کا لایا ہوا قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں اللہ نے کس طرح سے جو ہے نا ساری دنیا کے لیے ہدایت کا راستہ بتایا ہے. تو فوری جو ہے ایمان لاتا ہے. عبد الرحمن ڈیوڈ گولڈ کے نام سے عمرہ میں جا کے آیا، اپنا نام بدل دیا. یہ جو برٹش لوگ ہندوستان میں آ کر تقریباً کئی ملکوں میں آ کر یہاں کے جو ہے معدنیات کی چیزوں کو لے کر چلے گئے. 1891 تک لیورپول کے اندر ایک بھی مسجد نہیں تھی. لیورپول کے اندر ایک بھی مسجد نہیں تھی. جو چھوٹے موٹے کام کے لیے لوگ گئے تھے وہ گھروں میں نماز پڑھتے تھے. عیسائی لوگ پینے کھانے میں، گانے میں، معاشرے میں، کھیل کودنے میں، عیاشی میں، جوا میں اتنے مشغول ہو چکے تھے کہ وہاں پر ایک ایلزبتھ کیٹس نامی عورت جو ہے ایک دن اپنے شوہر سے تنگ آ کر جو ہے عبداللہ فلیم نامی ایک اسکالر جو وہاں پر ایڈوکیٹ کا کام کرتے رہتے ہیں ان کے پاس جاتی. جب ان کے پاس گئی تو اپنے دکھ اور درد کو سناتی ہے کہ
کہ میں ہر دن بائبل پڑھ رہی ہوں اور جو ہے نا میرا شوہر میرے سے تکلیف دے رہا ہے. تو عبداللہ قلیب ان کو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھو, میری بھی مت سنو, دوسروں کی کسی کی مت سنو, اس کتاب کو پڑھو. تو انہوں نے جو قرآن کریم اس ایلیزابتھ گیٹس کو دیا, ہفتہ 10 دن بدلنے کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ ایلیزابتھ گیٹس آ کے کہتی ہیں کہ مجھے آپ کے دین میں داخل کر دیا. تو انہوں نے وٹنس دیا, اب یہ وٹنس اللہ از ون گاڈ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ میسنجر. تو ان کا نام فاطمہ رکھا ہے. لیورپول کے اندر مسجد نہیں تھی, جو یتیم بچے تھے, جو غربا میں لوگ تھے, ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا آرفنیج کھولا, مدرسے کے جیسا کھولا. اس کے بعد عبداللہ قلیب صاحب کو لے کر مسجد تعمیر ہوئی, عبداللہ قلیب مسجد. آج لیورپول کے اندر 300 سے زیادہ مسجدیں ہیں. اور فرسٹ لیڈی کون ہے, مسجد کے ٹریجرر کون ہے, جو عبداللہ قلیب مسجد جو ہے اس کی ٹریجرر 1991 میں بنی, اس کے ٹریجرر فاطمہ ایلیزابتھ گیٹس ہیں. ایک خواتین کے اندر اتنا جذبہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوتے ہیں, آج بھی ان کی مزار ہے. 125واں سالہ جو ہے ان کی فاتحہ ہوئی 1900 کے اور 1900 سپٹمبر 28 میں ان کا انتقال ہوا 35 ایئرس میں. کیونکہ بہت کم عمر میں انتقال ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دین کے لیے انہوں نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی. جب گھر پہ گئی تو ماں کہتی تھی محمدین بائبل کیوں پڑھ رہی ہو. ایک وقت ایسا آیا کہ قرآن لے کر جلانے کی کوشش کی گئی ان کی ماں سے, تو ان کے ہاتھ پکڑ کے آگ میں رکھ دیا گیا, ہاتھ جل گئے. اور عیسائی لوٹے جو ہے ان کے گھر پہ پتھر مارتے تھے. ایک وقت تو ایسا آیا کہ ان کے چہرے پہ دید لگائی گئی. یہ سب تکالیفیں کس کے لیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے, کلمے کے لیے, شہادت کے لیے. ایک عیسائی بہن جو ہے اتنا قربانی دے کے اپنا نام جو ہے نا روشن کر سکتی ہے. ایک کرسچن جو ہے 40-45 سال سے عیسائی جو بن کر اس کے بعد مسلمان بن جاتا ہے. تو دنیا کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر, اس تلنگانہ کے اندر تروپتی کا جو مقام ہے, وہاں پر جو ہے بڑے پجاری ہیں, ان کی بیٹی بھی جو ہے نا خواب میں جو ہے اذان سنتی ہے, بے چین ہوتا ہے. اس کے بعد میں جو ہے اس کی بہن, اس کی کالج میں پڑھنے والی سسٹر نے جو ہے نا ٹرانسلیٹڈ قرآن کیا تھا تیلگو میں. جب وہ قرآن پڑھتی ہے تو پھر دوبارہ جو ہے مسلمانوں سے رابطہ کرتی ہے, قرآن کا ترجمہ سیکھتی ہے, قرآن کی گہرائی میں جاتی ہے, اور وہ بہن جو ہے ایمان لا لیتی ہے. روحانی طور پہ دنیا میں جو ہے نا تبدیل ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا لوگ مان رہے ہیں. ملکوں کے اعتبار سے دیکھا جائے, ناروے کا ایک واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج 2000 سال کے بعد 55 لاکھ لوگ وہاں پر ناروے میں ہیں, اور عیسائی مذہب وہاں کا مین ریلیجن ہے. مگر 40 سال سے ایک ریولیوشن ہوا. 40 سال سے ایک ریولیوشن ہوا. 1980 1985 تک صرف 1000 مسلمان تھے. ٹونیشیا کے بادشاہ نے کشتیاں بنانے والے, کچھ کشتی کے کام کرنے والے لیبرز کو بھیجا, تو ان کے لیے ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی. 1980 تک بھی اوسلو کے اندر ایک ہی مسجد تھی. مگر 45 سال سے ایک ریولیوشن ہوا, بدلاؤ آیا. آج وہاں کا سیکنڈ ریلیجن جو ہے نا اسلام ہے. 2025 کی رپورٹ ہے, UWFC کی رپورٹ ہے کہ ناروے کے اندر تیزی سے پھیلتا ہوا دین اسلام ہے. کتنا ہوا, صرف 5% کور کی. اوسلو کے اندر ایک مسجد تھی, 45 سال کے اندر 120 مسجدیں ہیں. 1000 مسلمان تھے. 2011 کی رپورٹ ہے 80,000 مسلمان ہیں. 2011 میں ایک عیسائی پاسٹر جب نوجوان بچے چرچوں کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں, تو اس کے دل میں جو ہے حسد کی آگ بڑھ جاتی ہے, اور گن لے کے جا کے 3 عیسائی کو شہید کر دیتا ہے, جو کلمہ پڑھے ہوئے نوجوان بچے. تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ 2011 سے 2014 کے بعد 25 میں 14 سال کے بعد تحقیق کیا گیا, 3 بچوں کی شہادت کے بدلے وہاں کے ہر گھر کے اندر ایک خاندان میں کم سے کم 3 یا 4 مسلمان ہیں. جیسے ان بچوں کو, معصوموں کو شہید کیا گیا, تو تحقیق کرنا شروع ہوا. تو بہت سارے مشنریز کو کام لگ گیا. منہاج القرآن والے وہاں گئے, اہل حدیث حضرات گئے, بریلوی حضرات گئے,
नक्शबंदी हजरात के लोगों को समझाना शुरू किया, कुरान को तस्लीम करना शुरू किया। हर घर में जाके जो है डाउट्स क्लियर किया गया कि ये लोग जो है दीन इस्लाम को मान रहे थे। 20 पॉइंट लोग थे। ये जो है ना इस्लाम सबके लिए लाया हुआ दीन है। सरकार की रहमत मर्सीफुल सबके लिए है, सरकार सबके लिए है। तो जब घर घर जो है ना तबलीग का दौरा हुआ तो आज जाकर वहां पर 2,80,000 मुसलमान, बहुत बड़े मिशनरीज वहां पे काम कर रहे। इतनी आलीशान मस्जिदें हैं, आप नीचे धूल भी नहीं कर सकते, इतना साफ सुथरा रखे हुए हैं। जो ईसाई ऑर्थोडॉक्स मुसलमान जब ईमान लाने की बात करते हैं तो लोग कह रहे थे कि टेररिस्ट, एक इस्लामोफोबिया फैलाया गया मुसलमानों को दहशतगर्द बताने के लिए। इस्लाम को जो है ना दूसरों के मजहबों को रोकने वाला दीन बताया गया, मुसलमानों को जो है दूसरों के हुकूक छीनने वाला बताया गया, इस्लाम को आजादी जहां देने वाला मजहब बताया गया, औरतों के साथ जुल्म से आजादी देने वाला मजहब बताया गया। मगर ऐसे वक्त में जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए, आपकी रूहानी ताकत देखिए। हजरत मौलाना सिद्दीक साहब जो फरमाते हैं कि रूहानी दौरा, ये जो है तूफानी दौरा, क्या है तूफानी दौरा? दुनिया के चौक तरफ हम देख रहे हैं, हम तो यहाँ पे निहत्ते लोग तन्हा तन्हा काम कर रहे हैं, मगर आपकी ताकत जो है दुनिया के अंदर लोगों को मजबूर कर रही है इस्लाम की तरफ लाने। ये जश्न विलादत मेलबोर्न के अंदर जब गाजा का जो इशू हुआ, सारी दुनिया के मुसलमान कोशिशें कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज करने की कोशिश की, परमिशन नहीं मिले, मगर दुआओं के जरिए लोग मदद कर रहे थे। मेलबोर्न के अंदर ईसाई लोग जो है ना ऐसे बहक गए, ऐसे जलाल में आ गए कि वहां पर जो है ना 13 लाख लोग जुलूस में निकले। मेलबोर्न सिटी एक ईसाई सिटी है, बारिश में इंसानियत को लेकर के, तो ऐसे तक जो है ना दीन इस्लाम को पैगाम को पहचाना जरूरी है। ये असल जश्न विलादत का मकसद है। ये जश्न है हकीकत में जो लोग दीन इस्लाम से दूर हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नहीं है, उन तक दीन इस्लाम को पहचाना, ये असल मकसद है जश्न का। ये काम हमारे से अल्लाह आज इस दौर में ले रहा है। सरजमीन हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के अवतारों ने, यहाँ के ऋषियों ने, यहाँ के मुनियों ने, यहाँ के साधुओं ने, संतों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों को दी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में क्या लिखा गया है? हे मानवा विगतरागा प्रवर्त्यः मुहम्मदं धर्मगुरु सततं स्मरन्ति ध्यानेन तिन्ह कल्मषतनाति मातु कयो धररसं पुनः पिबन्ति। अरे इंसान, तू जो है जब करना पड़ेगा तो तुझे तेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, तेरे पाप नाश हो जाएंगे, तो अल्लाह की तरफ जाने वाला हो जाएगा। और कर्नाटक की सरजमीन में बसवेश्वर महाराज क्या लिखे? अल्लाह ये प्रभु यल्ला मुहम्मदन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस अंदाज से लिखा उन्होंने? जिसे तुम प्रभु कहते हो अल्लाह है, यल्ला मुहम्मदन सारी कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में बनी, मैं इन दोनों को सलाम करते हुए जन्नत में जा रहा हूं। माणिक प्रभु जैसे एक अल्लाह वाले क्या लिखते हैं? मुश्किल को पार करो मुर्तजा अली, लेते ही नाम तुम्हारा आयशो को लौटली, माणिक्य वाली हो दो जहां के सर्विस फिरता है तुम्हारे गले। तो आज जो है हिंदुस्तान की सरजमीन में भी गीता में, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भरी पड़ी हुई है। ये लोग मोहताज हैं, ये लोग दीन के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान हम पर यह है कि बदाल इस्लाम गरीबा सयूदो गरीबा, गुर्बत की हालत में जो है ना दीन इस्लाम के लिए लोग साथ के उसी हालात से यहाँ पे गुजरना हमारे को जो है ना नियामत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल फक्र फक्री वल फक्र मिन्नी, मुझे इस फकीरी पे फक्र है। तो आज ये फकीरी से जो इदारा हमारा चल रहा है, हमारा जश्न का जो प्रोग्राम है, वो जो है ना हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में चप्पा चप्पा जो है ना दीन इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने का है। बशारत को कि नूर हक नुमाया होने वाला है, अरब की तरह हिंदुस्तान की सरजमीन जन्नत निशा होने वाली है। इतना कहकर मेरी बात